الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور ہم نے اب جو رمضان کے مہینے کے جو دن ہے، رمضان کے روزے جو آپ نے پورے کیے، کمپلیٹ کیے، اور اس میں کچھ کمیاں تھی، کچھ خامیاں تھی، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ایئر۔ تو جب آپ اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہوتا ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں تو آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قریب ہو تو آپ کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پورے رمضان میں روزے رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے دعائیں جو ہیں وہ مانگنی بھی چاہیے، اور دعائیں صرف مجھ سے مانگنی چاہیے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں کے بعد یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ میری دعا، یہ نمازیں، یہ روزے قبول ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جسے ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی مشکل آزمائشوں سے گزرا۔ میرے خیال سے کوئی بھی انسان ایسی آزمائشوں سے نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ دو جہاں پہ کوئی بشر نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو، اور بچپن میں وہ آگ میں جو ہے وہ کود گئے۔ تو ان کی جو آزمائشیں تھیں بہت بڑی آزمائشیں تھیں، اور جب یہ ساری آزمائشیں پوری ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، ان کو جو ہے وہ کہا کہ یو کمپلیٹ، مطلب آپ نے ساری آزمائشوں پہ پورے اترے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کو بتا دیا پہلے۔ تو اس وقت جب اللہ عز و جل نے بعد میں حکم دیا کہ وہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں، اور وہ کن کے ساتھ تھے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن میں جو ذکر ہے ان کے 2 بیٹے تھے، باقی اور بھی تھے، لیکن جو نبی تھے، انبیاء تھے علیہ السلام، وہ 2 تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ امام بنا دیا ہے لوگوں کے اوپر، مطلب آپ کی جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ قبول ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی پوری جو بھی محنت ہے، جو بھی آپ کی آزمائشیں تھیں وہ ساری قبول ہو گئی، اس لیے اللہ عز و جل نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ یہ چیز تو کنفرم تھی، لیکن پھر بھی جب وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا رب یہ ہم سے قبول فرما۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہہ بھی دیا کہ میں نے جو ہے ابراہیم آپ نے جو ہے وہ کر دکھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو امتحان تھے وہ سارے پورے کیے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے اوپر۔ تو اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی دعا مانگیں، جب بھی ہم کوئی عبادت کریں، جب بھی ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، تو اس کے بعد ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما، اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول فرما، کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، بہت بڑا کام کر رہے تھے، زمین کا بہت بڑا کعبۃ اللہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو کہا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائے، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھا، اس لیے انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب۔ ربی ہوتا ہے سب سے پہلے کی دعائیں ہیں ربی مطلب میرے رب، لیکن ہمارے رب مطلب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں۔ تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، آپ بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ آپ سننے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں، آپ علم رکھنے والے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں کے بعد جب ان کو یہ چیز بھی پتہ چل گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ آزمائشیں قبول کی اور ان کو جو ہے وہ امام بنایا، اور یہ ساری چیزیں یہ بھی پتہ تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں قبولیت کی،
تو ہم اور آپ اور ہم جو ہے یہ دعائیں ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ جو ہے وہ قبول فرما، یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، جو بھی دعائیں مانگی ہیں، جو بھی چیز کی ہے، یہ ہم سے قبول فرما، یہ قبول فرما۔ یہ ہمیں جو ہے ہر نماز میں اللہ عز و جل سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، تو ہماری یہ بھی مانگنی چاہیے کہ دعا قبول ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی عمرے سے یا حج سے آتا ہے تو اس کو مبارک دی جاتی ہے، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، لیکن میں جب عرب کنٹریز میں آیا تو عرب کنٹریز میں کوئی بھی عمرے سے آتا ہے تو اس کو یا جاتا ہے، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی، تو اس کو یہی کہتے ہیں تقبل اللہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جب واپس آتے ہیں تب بھی اس کو یہی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ نے عمرے، حج، عبادت، نماز تو کی، قبول کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چیز مانگنی چاہیے۔ ایک تو دعا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیاوی چیزیں چاہیے، آپ کو اپنے بینیفٹ کے لیے دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چاہیے، کہ آپ کو جاب چاہیے، پیسے چاہیے، یا دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، ہر کسی کو الگ الگ ضروریات ہیں، آپ کو یہ چیزیں چاہیے۔ دوسری چیزیں ہیں جو دنیاوی چیز نہیں ہے، آپ کو اپنے اسپرٹ، آپ کے انسائڈ جو ایمان ہے اس کو جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے چیزیں چاہیے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا رب العالمین مجھے نماز پڑھنے میں آسانی پیدا فرما، اے میرے رب مجھے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں کہتے ہیں کہ یہ دعا تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کب قبول ہوتی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن قبولیت کا ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس گئے اور آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے باس ہے، کوئی بھی بڑا ہے، آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ واپس جو ہے وہ آپ کوئی بھی چیز ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آپ کے باس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہو، وہ ریکویسٹ باس کو بعد میں یاد ہے، یا کوئی جو ہے وہ اس کی مرضی سے پوری ہوگی۔ تو ہماری جو بھی دعائیں ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دعائیں کب قبول ہوں گی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں بتا دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا تھا یوسف علیہ السلام، وہ بچپن سے ہی یعقوب علیہ السلام سے الگ ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام ڈیفینیٹلی دعائیں مانگتے ہوں گے اپنے بیٹے کے لیے، وہ ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کو ایک امید تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں جو ہے وہ چلے گئے تھے، تو اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ کب ہوئی؟ وہ جب جوان ہو گئے، کافی سالوں کے بعد، یعقوب علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو دعا کب قبول ہوگی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ عز و جل پرفیکٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب آپ کے فائدے مند ہوتی ہیں، آپ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سارے روزے، نمازیں، دعائیں، جو بھی عبادات ہیں ہمارے قبول فرمائے، اور جو بھی اس میں کمیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی ہم سے بھول ہو گئی ہے، اللہ عز و جل ہم کو معاف کرے، اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ